الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین ذی محتشم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے کہ جاہل قصہ گو واعظین کا رد اور خطبہ و مقررین کے لیے شرائط۔ آج اس موضوع کو لے کر آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، مقررین یعنی جو تقریر کرتے ہیں، جو خطبہ حضرات ہیں، ان کے لیے 4 شرائط ہیں۔ ان میں ایک بھی نہ پائی جائے تو تقریر نہیں کر سکتے۔ امام اہل سنت مجدد الدین و ملت الشاہ سید امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، واعظ یعنی مقرر جو تقریر کرتا ہو اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ مسلمان ہو، کفری عقیدے والے مسلمان ہی نہیں، ان کا واعظ تقریر سننا حرام اور دانستہ یعنی جان بوجھ کر انہیں واعظ بنانا کفر ہے۔ حرمین شریفین نے فرمایا ہے کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، یعنی جس نے ان کے کفر اور عذاب میں شک کیا اس نے کفر کیا۔ بحوالہ در مختار کتاب الجہاد باب المرتد، مطبع مجتبائی دہلی، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 356۔ دوسری شرط کہ صحیح السنی عقیدہ ہو، غیر سنی کو واعظ بنانا حرام ہے، اگرچہ بالفرض وہ بات ٹھیک ہی کہے۔ حدیث میں ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حرم الاسلام، یعنی جس نے بد مذہب کی توقیر کی اس نے دین اسلام کے ڈھانے پر مدد کی۔ بحوالہ کنز العمال حدیث نمبر 1102۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عالم ہونا، جاہل کو واعظ کہنا ناجائز ہے۔ جاہل کو تقریر کرنا یہ ناجائز ہے، جیسا کہ ارشاد یعنی حدیث شریف میں ہے کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فاسألوا فافتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا، لوگوں نے جاہل کو سردار بنا لیا، بس جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے بے علم احکام شرعی بیان کرنے شروع کیے تو اپنے آپ ہی گمراہ ہوئے اور اوروں کو بھی گمراہ کیا۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب العلم باب کیف یقبض العلم، قدیمی کتب خانہ کراچی، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 20۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ فاسق نہ ہونا۔ 3 تبیین الحقائق وغیرہ میں ہے کہ لأن فی تقدیمی للامام تعظیمہ وقد وجب علیہم احالۃ شرعا، یعنی کیونکہ اسے امامت کے لیے مقدم کرنے میں اس کی تعظیم ہے، حالانکہ شرعاً مسلمانوں پر اس کی توہین واجب ہے۔ بحوالہ تبیین الحقائق باب الامامت والحدث فی السلاسل، المطبعۃ الکبریٰ، بولاک مصر، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 134۔ اور جب یہ سب شرائط مجتمع ہوں، سنی صحیح العقیدہ، عالم دین، متقی، واعظ فرمائے تو عوام کو اس کے واعظ میں دخل دینے کی اجازت نہیں، وہ ضرور مصالح شرعیہ کا لحاظ رکھے گا۔ ہاں، اگر کسی جگہ کوئی خاص مصلحت ہو جس پر اسے اطلاع نہیں تو پیش از واعظ مطلع کر دیا جائے۔ واللہ تعالی عالم۔ بحوالہ فتاوی رضویہ، جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 70، مطبوعہ جامعہ نظامیہ لاہور۔ وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رأيت
ليلة الأسرى بي رجالا تقرض شفاهم بمقاريد من نار قلت هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. روا في شرح السنة والبيهقي شعب الإيمان. وفي رواية قال خطباء من أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرعون کتاب اللہ ولا يعملون. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے قطرے جا رہے تھے. میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ علماء اور واعظ اور مشائخ واعظ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کرتے تھے مگر خود اپنی ذات کو فراموش کر دیتے تھے. یعنی خود تو عمل نہیں کرتے تھے لیکن اوروں کو عمل کی تلقین اور نصیحت کرتے تھے. اس روایت کو بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح سنہ اور بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے. اور بیہقی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ لوگ آپ کی امت کے وہ واعظ اور خطیب ہیں جو اس چیز کو کہتے تھے جس کو خود نہیں کرتے تھے، جو کتاب اللہ کو پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے. یہ سزا بے عمل علماء اور واعظین اور مشائخ اور ان کی بے عملی کی وجہ سے ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل الجاہل مرۃ ویل العالم 7 مرات. یعنی جاہل کے لیے ایک بار خرابی اور بے عمل عالم کے لیے 7 بار خرابی ہے. اور ایک اور حدیث مشہور میں یوں فرمایا گیا کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفعه اللہ بعلم. یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سے سخت عذاب کا مستوجب وہ عالم ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم سے فائدہ نہیں پہنچایا ہوگا. بحوالہ مشکات شریف جلد 4 توکل اور صبر کا بیان حدیث نمبر 1074. ناظرین محترم، امام عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی جہلا اور قصہ گو واعظین کے متعلق لکھتے ہیں بھلے وقتوں میں واعظ کرنے والے لوگ علماء اور فقہا ہوتے تھے. پہلے وقتوں میں واعظ کرنے والے لوگ علماء اور فقہا ہوتے تھے. پھر منبر واعظ کو گرہن لگ گیا، یہ فن جہلا کے ہتھے چڑھ گیا. سمجھدار لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے اور واعظ کو پہیہ عوام اور عورتوں کے سہارے چلنے لگا. علم کو ایک طرف کر دیا گیا، قصے کہانیاں اور جہلا کو اچھی لگنے والی باتیں بیان ہونے لگی اور اس فن میں خرافات کا دورہ ہو گیا. بحوالہ تلبیس و ابلیس صفحہ نمبر 139. صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو آموز واعظین مولویوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان نو آموز مولویوں کو ہم خیر خواہانہ نصیحت کرتے ہیں کہ تکمیل درس نظامی کے بعد فقہ و اصول و کلام و حدیث و تفسیر کا بکثرت مطالعہ کریں اور دین کے مسائل میں جسارت نہ کریں. جو کچھ دین کی باتیں ان پر منکشف اور واضح ہو جائیں ان کو بیان کریں اور جہاں اشکال پیدا ہو اس میں کامل غور اور فکر کریں. خود واضح نہ ہو تو دوسروں کی طرف رجوع کریں کہ علم کی باتیں پوچھنے میں آر نہ کرنا چاہیے. بحوالہ بہار شریعت حصہ نمبر 15 صفحہ نمبر 202. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہلا اور قصہ گو واعظین کا رد کرتے ہوئے کیمیاء سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علماء بھی واعظ اور نصیحت کے بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لیں، لغویات، وواہیات، بیہودہ گوئی اور بیکار باتوں سے دل بہلانا شروع کر دیں جو عموماً دیکھا گیا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں رحمت خداوندی ہمارے شامل حال رہے گی. تو قوم کا حال
غافلین سے بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب عام آدمی مجلس واعظ میں ایسی خرافات سنے گا، لازماً ویسے ہی صفات اس میں پیدا ہوں گی۔ آخرت کے خطرات سے ڈرنا تو درکنار، اس کے دل سے آخرت کا خیال بھی نکل جائے گا، پھر اسے جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ یہی کہتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم و کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اور اس کی جنت کوئی تنگ اور تاریکی معمولی سی کوٹھڑی تھوڑی ہے، بلکہ وہ تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع سی کوٹھڑی، بلکہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع اور کشادہ ہے، وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سما جائیں گے۔ تو مجھ جیسے گنہگار سے اللہ تبارک و تعالی کا تنگ آ جانا خدا کی رحمت سے بعید ہے۔ ایسی لغویات اور اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ بحوالہ کیمیا سعادت، رکن سوم، مہلکات اصل دہم، علاج و غفلت نادانی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 732۔ حضرت ابو قلابہ تابعی رضی اللہ تعالی عنہ قصہ گو واعظین کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قصاص یعنی کہانیاں سنانے والے جاہل مقررین وغیرہ نے علم برباد کر کے رکھ دیا۔ بندہ 1 سال تک قصہ گو شخص کے پاس بیٹھا رہے پھر بھی سوائے کانوں کی لذت کے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، جبکہ کسی عالم کے پاس کچھ دیر بیٹھ جائے تو کچھ نہ کچھ کر ہی اٹھتا ہے۔ بحوالہ تحذیر الخواص من اکاذیب القصاص للسیوطی الفصل العاشر فی زیاداتی فاتت الحافظ زین الدین العراقی، صفحہ نمبر 186۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ سید امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہلا اور قصہ گو واعظین کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، واعظ جو خلاف شرع نہ ہو، اس واعظ سے بھی اگر مال یا شہرت مقصود ہے تو اگرچہ مسلمانوں کے لیے اس کا واعظ مفید ہو، خود اس کے حق میں سخت مضر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے ہی اغراض کے لیے واعظ دلالت اور یہود و نصارہ کی سنت ہے۔ در مختار میں ہے کہ التقدیر علی المنابر والاتعاد سنت الانبیاء والریاست ومال وقبول عام من دلالت الیہود والنصارہ، یعنی ممبروں پر واعظ کہنا، نصیحت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ بڑائی یا مال یا لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے واعظ کہنا یہود و نصارہ گمراہیوں میں سے ہیں۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 199 اور 200۔ ناظرین محترم، بعض جہلا یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ ہر شخص براہ راست بغیر علم حاصل کیے اردو کے ترجمے اور کتابیں پڑھ کر فتویٰ دے سکتا ہے۔ ان جہلا کی جہالت کا آپ جواب سماعت کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی علم کو آخری زمانے میں اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اس سے نکال لے گا، بلکہ علم کو اس طرح اٹھا دے گا کہ علماء کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، لہذا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ناظرین محترم، اس حدیث میں واضح طور پر فتویٰ دینا علماء کا کام قرار دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ لوگ ان سے مسئلہ شرعیہ پوچھیں، وہ ان کا حکم بتائیں اور لوگ اس پر عمل کریں، یہی حاصل ہے تقلید ائمہ و علماء کا۔ ناظرین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد کے ایسے زمانے کی خبر دی جس میں علماء مفقود ہو جائیں گے اور جاہل قسم کے لوگ فتویٰ دینا شروع کر دیں گے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اس دور میں احکام شریعت پر عمل کرنے کے سوا اس کے اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ گزرے ہوئے یعنی علم و عمل میں معتبر علماء کی تقلید کریں، کیونکہ جب زندہ لوگوں میں کوئی عالم نہیں بچا تو کوئی شخص براہ راست قرآن اور سنت سے احکام مستنبط کرنا
کرنے کا اہل رہا اور نہ ہی کسی معتبر زندہ عالم کی طرف رجوع کرنا۔ لہذا احکام شریعت پر عمل کرنے کے اس کے سوا کوئی صورت نہیں رہتی کہ جو علماء وفات پا چکے ہیں اس کی تصانیف وغیرہ کے ذریعے ان کی تقلید کی جائے۔ لہذا یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب تک علماء اہل اجتہاد موجود ہوں اس وقت ان سے مسائل معلوم کیے جائیں اور ان کے فتووں پر عمل کیا جائے، اور جب کوئی علم باقی نہ رہے تو نااہل لوگوں کو مجتہد سمجھ کر ان کے فتووں پر عمل کرنے کے بجائے گزشتہ علماء میں سے کسی کی تقلید کی جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم كان اثمه على من افتى ومن اشار على اخیہ بامر يعلم ان رشد فی غیرہ فقد خان۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو اس کا گناہ اسے فتویٰ دینے والے پر ہے، اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی معاملے میں مشورہ دیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بھلائی اور بہتری اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں ہے تو اس نے اس سے خیانت کی۔ بحوالہ مشکات المصابیح حدیث نمبر 242، اور سنن ابو داؤد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 3657۔ ناظرین محترم، اگر تقلید جائز نہ ہوتی اور کسی کے فتوے پر بلا تاخیر بلا تحقیق دلیل عمل جائز نہ ہوتا جو حاصل ہے تقلید کا، تو گناہ گار ہونے میں مفتی کی کیا تخصیص تھی؟ بلکہ جس طرح مفتی کو غلط فتویٰ بتانے کا گناہ ہوتا ہے، اسی طرح سائل کو دلیل کی تحقیق نہ کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ پس جب شارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود تحقیق کے دلیل نہ کرنے کے عاصی گنہگار یعنی گنہگار نہیں ٹھہرایا تو جواز تقلید یقیناً ثابت ہو گیا۔ حدیث کے دوسرے جز کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے کسی بھائی کی بدخواہی اس طرح چاہی کہ اسے اس چیز کا مشورہ دیا جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ اس کی بھلائی اس میں نہیں ہے بلکہ دوسرے امر میں ہے، تو یہ اس کی خیانت ہے، وہ اپنے غیر اخلاقی اور غیر شرعی عمل کی بنا پر خائن کہلائے گا۔ بغیر علم کے عقائد و مسائل پر بحث کرنے والے غور فرمائیں کہیں وہ اس گناہ میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، من افتا بفتایا یعمی فیہا فإنما اثمہا علیہ، یعنی جس نے ایسا فتویٰ دیا جس میں دھوکہ دیا جاتا ہے تو اس کا گناہ اس فتویٰ دینے والے پر ہے۔ بحوالہ جامع البیان العلم وفضلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132 حدیث نمبر 859۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ اور سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔